ہمارے کورس کا آج 5واں سبق ہے، صفحہ نمبر 18، اور سبق کا عنوان ہے تثنیہ اور جمع۔ کتاب میں سے سبق کی معلومات حاصل کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتوں پر آپ غور کر لیں۔ ہر زبان کے بنیادی تصورات، اس کے جو اصل کانسیپٹس ہیں، یہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس طرح پچھلے گرامر کے سبق میں بتایا گیا کہ مذکر اور مؤنث الفاظ دنیا کی ہر زبان میں پائے جاتے ہیں، ایسے ہی واحد جمع کے الفاظ بھی ہر زبان سے موجود ہیں۔ عربی زبان ان زبانوں سے کسی طور پر بھی مختلف نہیں ہے۔ اردو زبان میں بھی جب کوئی طالب علم اس کی گرامر سیکھتا ہے تو اسے واحد جمع کے الفاظ یاد کرنا پڑتے ہیں، ان کے قاعدے اصول و ضوابط سمجھنا پڑتے ہیں۔ اس کے بغیر وہ گرامر میں اردو زبان میں مہارت پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی واحد اور جمع الفاظ کی شناخت یہ ازحد ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ پہچان لیا گیا کہ اسم کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ جان لیا گیا کہ اسم مذکر کون سا ہے، مؤنث کون سا ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عدد کے لحاظ سے کیا ہے، واحد ہے کہ جمع ہے۔ تو واحد جمع ہماری اردو زبان میں موجود ہے، عربی زبان میں بھی ہے، فارسی، پنجابی، ہر زبان میں موجود ہے۔ اردو میں واحد جمع کے اصول، قاعدے، ضابطے یہ بھی معلوم ہیں۔ واحد سے جمع کے لیے اور پھر بعض اوقات جمع کی مزید جمع بنا لی جاتی ہے، اسے جمع الجمع کہتے ہیں۔ اردو زبان میں جمع الجمع کا ایک الگ قاعدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ واحد جمع ہماری اردو زبان میں بھی موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ اردو زبان کا اور دنیا بھر کی زبانوں کا عربی زبان کے ساتھ ایک تھوڑا سا فرق ہے، یا اس بات کو ذرا الٹ کر لیں کہ عربی زبان کا اس چیپٹر میں دنیا کی باقی زبانوں سے تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ دنیا کی سب زبانوں کی طرح واحد جمع تو یہاں ہے، لیکن واحد اور جمع کے درمیان ایک سٹیج اور بھی آتی ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں۔ واحد تو ایک کو کہتے ہیں نا، ہر وہ لفظ، ہر وہ کلمہ مذکر ہو یا مؤنث ہو جو ایک چیز کے لیے بولا جائے، ایک فرد اور ایک جگہ کے لیے بولا جائے گا، اسے کیا کہیں گے؟ واحد کہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اکیلا ہے، تنہا ہے، اس لیے اس کی صفت ہے الواحد۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے الواحد۔ تو جو لفظ ایک کے عدد کو ظاہر کرے، ایک شخص، ایک چیز یا ایک جگہ کے لیے بولا جائے گا، اسے کیا کہیں گے؟ واحد کہیں گے۔ جیسے قلم، ایک قلم، کتاب، ایک کتاب، رجل، ایک مرد، امرأۃ، ایک عورت، ید، ایک ہاتھ، عین، ایک آنکھ، یہ سارے واحد ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر باری آتی ہے تثنیہ کی، اور پھر اس کے بعد جمع۔ تثنیہ اور جمع یہ دونوں الفاظ واحد سے بنتے ہیں۔ تثنیہ بھی واحد سے بنتا ہے اور جمع کا لفظ بھی واحد سے بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ واحد سے تثنیہ بنایا جائے اور پھر تثنیہ سے جمع بنے گا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ تثنیہ اور جمع دونوں کی بیس واحد ہے، خواہ وہ مذکر لفظ ہوں یا مؤنث لفظ ہوں۔ واحد سے تثنیہ بناتے ہیں اور واحد ہی سے جمع بناتے ہیں۔ اس طرح عربی زبان میں عدد کے لحاظ سے اسم تین طرح کا ہو گیا، واحد، پھر اس کے بعد تثنیہ اور اس کے بعد جمع۔ سادہ لفظوں میں واحد ایک کے لیے بولا جاتا ہے، تثنیہ دو کے لیے، اور جمع دو سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ تو عام سادہ سی تعریف ہوگی۔ اب کتاب میں آپ تثنیہ اور جمع کے الفاظ دیکھیں اور اس کی تعریفیں دیکھیں۔ تثنیہ کے معنی ہوتے ہیں دوہرا کرنا۔ لفظ تثنیہ دوہرا کرنے کے معنی میں آتا ہے، تہ لگا دینا۔ آپ ایک سیدھے کاغذ کو تہ لگا دیں گے تو وہ دوہرا ہو جائے گا، اس کی دو شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک کاغذ کو تہ لگا کے ہم نے کیا کیا ہے؟
دوہرا کر دیا تو وہ دو اس کی تہیں نظر آئیں گی. کپڑا لے لیں آپ یا کوئی بھی چیز جسے آپ تہ لگا دیں گے, روٹی ایک لے لیں پوری روٹی ثابت, اس روٹی کو آپ دوہرا کر دیں گے تو دوہرا کرنے سے ایک طرف سے اس کے دو کنارے نظر آئیں گے. یہ دوہرا کرنے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں. اسی سے جب کوئی اسم دو کا معنی دیتا ہو, دو شخصوں, چیزوں اور جگہوں کے لیے بولا جاتا ہو, دو کا عدد ظاہر کرتا ہو, اسے عربی زبان میں تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز ہے, وہ افراد, اشخاص, اشیاء یا جگہوں کے لیے بولے جانے والے الفاظ ہوں, انہیں تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں. اردو زبان میں تو عدد ظاہر کرنے کے لیے, دو کا عدد خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے دو کا لفظ ساتھ بولا جائے گا. دو کتابیں, دو قلم, دو پینسلیں, دو دروازے, دو دیواریں, دو کرسیاں, دو کاپیاں. دو کا عدد ظاہر کرنے کے لیے ساتھ دو کا ہندسہ لگانا پڑے گا, تب دو کا معنی ظاہر ہوگا. عربی زبان میں ایسا نہیں ہے, دو کا ہندسہ نہیں لگانا پڑے گا, دو کا عدد نہیں لگانا پڑے گا, لیکن دو کا معنی اور مفہوم کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. تثنیہ کا قاعدہ, عربی میں دو کے لیے واحد اسم کے آخر میں الف نون, نون زیر کے ساتھ, آنی یا نون, یہاں بھی نون زیر کے ساتھ ہے, کسرہ کے ساتھ ہے, عینی, آنی یا عینی لگا دیتے ہیں. واحد لفظ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, واحد مذکر ہو یا مؤنث ہو, اسے تثنیہ بنانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کے اخیر میں الف نون آنی لگائیں گے. لیکن آنی لگانے سے پہلے ایک بہت اہم اور ضروری بات کہ واحد لفظ کے آخری حصے پر آپ زبر لگائیں گے. جس کلمے کو, جس لفظ کو آپ نے تثنیہ بنانا ہے, اس کے آخری حرف پر آپ زبر لگا دیں گے. اس سے پہلے دو زبریں, دو زیریں, دو پیشے کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اب آپ نے تثنیہ کا عمل اس پر اپلائی کرنے کے لیے اس کے آخری حرف پر زبر لگانی ہے تاکہ زبر کے ساتھ الف کا ٹانکا لگ سکے, جوڑ ہو سکے. ٹھیک ہے, یا عینی لگا دیں یا نون لگا دیں. مثلا کتابن, اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ کتابانی, آخری حرف پہ, آخری حرف پہ, واحد اسم کے آخری حرف پہ فتحہ لگائیں گے, زبر لگائیں گے, آخری سے پہلے پر نہیں, آخری پر. میں نے آخری سے پہلے پر کہا تھا. کتابن تثنیہ بنانے کے لیے با پر آپ زبر لگائیں گے اور اس کے بعد الف نون لگا دیں گے. کتابانی, کتابن سے کتابانی, یا دوسری شکل کیا ہے؟ کتابینی. قلمن سے قلمانی یا قلمینی. بابن سے بابانی یا بابینی. کلمتن سے کلمتانی یا کلمتینی. آپ جسم کے جوڑا جوڑا اعضاء کے نام پیچھے پڑھ آئے ہیں. مثلا ایک ہاتھ کو کہتے ہیں یدن, تو دو کے لیے یدانی, دو کے لیے یدانی. کان کو کیا کہتے ہیں؟ اذنن, ایک کان, اذنن کے معنی ایک کان. دو کانوں کے لیے اذنانی یا اذنینی. آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عینن, تو دو آنکھوں کے لیے عینانی یا عینینی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹانگ کو, پوری ٹانگ کو, لیگ کو عربی زبان میں کہتے ہیں رجلن. ٹھیک ہے, رجلن ایک ٹانگ, تو دو کے لیے رجلانی. پاؤں کو عربی زبان میں کہتے ہیں قدمن, پاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ قدمن, تو دو قدموں کے لیے قدمانی. ٹھیک ہے. اس طرح دیگر, مثلا آدمی کو عربی زبان میں رجل کہتے ہیں, تو دو آدمیوں کے لیے رجلانی رجلینی. عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امرأتن, تو دو عورتوں کے لیے امرأتانی امرأتینی. تو آپ اور بھی الفاظ لے سکتے ہیں اپنی اسٹیشنری میں سے, روزمرہ کے استعمال کی چیزوں میں سے. مثلا چشمہ جو ہے, یہ گلاسز جو ہم لگاتے ہیں, نظر کے ہوں یا دھوپ کے چشمہ ہوں, تو اس کو عربی زبان میں
اینک کو کیا کہتے ہیں؟ نظارتن، نظر سے کہتے تمہیں نظر نہیں آتا، تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے، اسی نظر سے چشمے کو کہتے ہیں نظارتن. تو دو کے لیے کیا ہوگا؟ نظارتانی، نظارتانی. اور الفاظ بہت سارے ہیں قرآن مجید میں. جنت کا ذکر ہے، ایک جنت کو جنتن کہیں گے، تو دو کو کیا کہیں گے؟ جنتانی. یہاں آپ کے سامنے کتاب کی آخری مثال جو تھی تثنیہ کے سلسلے میں، کلمتانی. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اس میں بھی دو کلموں کا ذکر ہے. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان کو بہت پیارے لگتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، اور وہ دونوں زبان پر بہت آسان اور ہلکے پھلکے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہاں بھی دو کا ذکر آ گیا، دو کا عدد، دو کلمے پیارے، پسندیدہ، بھاری، ہلکے، یہ اس کی صفات بھی آ گئی. تو اب آپ کو تثنیہ کا قاعدہ بھی معلوم ہو گیا اور تثنیہ کی شناخت بھی کرنے کا طریقہ آ جانا چاہیے. تثنیہ الفاظ قرآن مجید میں آئیں گے اسموں میں سے زیادہ تر تو یا الف نون کے ساتھ ہوں گے یا یا نون کے ساتھ. الف ہو یا یا ہو، اس سے پہلے زبر ہی ہوگی اور نون کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی. الف اور یا سے پہلے زبر، جبکہ نون کے نیچے زیر آئے گی مسلسل. یہ تثنیہ کا قاعدہ بھی ہے اور تثنیہ کی شناخت بھی ہے. آپ نے اس شناخت کو بھولنا نہیں ہے، ذہن نشین رکھنا ہے. اب آگے جمع کی طرف جانے کی بجائے پہلے ایک اور بات پر غور کر لیں. ابھی میں نے بتایا کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں گرامر کے اندر تثنیہ لفظ نہیں ہے، یا واحد ہیں یا جمع ہے. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں تثنیہ الفاظ یا تثنیہ کی ایک ٹرم موجود ہے، اردو میں نہیں. اردو میں تثنیہ کی ٹرم نہ ہونے کے باوجود اردو میں تثنیہ الفاظ کا استعمال موجود ہے. تثنیہ لفظ اردو میں بولے جاتے ہیں، ایسے الفاظ جن میں دو کا عدد ہندسوں میں شامل نہیں ہوتا. جیسے آپ دیکھیں ابھی میں نے کہا تثنیہ کی ڈیفینیشن میں آپ نے اردو کی مثالیں دیکھی، دو کتابیں، دو قلمیں، دو آدمی، دو عورتیں وغیرہ. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں تثنیہ کے اردو میں کہ ہر سننے والا اور بولنے والا ان سے دو کا مفہوم سمجھ جاتا ہے، لیکن اس میں دو کا عدد لفظوں میں شامل نہیں ہوتا. تثنیہ الفاظ اردو میں اگر آپ میں سے کسی کے علم میں ہو تو مثالیں دیں. جی نہیں، ماں بہن نہیں، ماں بہن نہیں ہوگا. کوئی اور لفظ دو کا معنی دینے والا. والدین، والدین سے مراد کون ہوتے ہیں؟ ماں اور باپ. بولنے والا جب والدین کہتا ہے تو اس کے ذہن میں دو شخصیات ہوتی ہیں اور سننے والا بھی اس سے دو ہی سمجھتا ہے، ماں اور باپ. اور والدین تثنیہ لفظ ہے. والدینی، جھگڑا ہو جاتا ہے دو فریقوں کے درمیان تو ان دونوں کے لیے اکٹھا لفظ بولا جاتا ہے فریقین. میاں بیوی دونوں کے لیے ایک مشترکہ لفظ بولا جاتا ہے زوجین. حقوق الزوجین، عام طور پر اردو میں یہ موضوع لکھا ہوا ہوتا ہے زوجین، میاں اور بیوی. جب زوجین کوئی بولے گا اور سننے والا اسے سنے گا تو کتنے افراد سمجھ میں آئیں گے؟ دو ہی افراد. مساجد میں عام طور پر کسی نہ کسی کام اور بات کا اعلان ہوتا ہے اور اعلان کرنے والا کہتا ہے جی اس پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. دارین، دو دار. تو دو کون کون سے ہیں؟ ایک دنیا اور ایک آخرت. کہنے والا بھی اس سے دو اور سننے والا بھی اس سے دو ہی گھر سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ عیدین، عیدین، عیدین سے مراد کیا ہے؟ دو عیدیں. کون کون سی؟ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور دو ہی عیدیں ہیں. اسلام میں ہے بھی دو ہی عیدیں. عیدین یہ ہماری شروع اسلامی تاریخ سے ہسٹری کے اندر عیدین کا لفظ معروف ہے. آپ اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، محدثین نے عید کے حوالے سے جو احادیث جمع کی ہیں
اس کے اوپر جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ اس کے اوپر کتاب العیدین یا ابواب العیدین کہتے ہیں. 2 عیدوں کے مسائل. تو 2 ہی عیدیں ہیں, تو 2 عیدوں کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عیدین. اسی طرح مشرقین, اردو میں مشرقین کا لفظ بولا جاتا ہے, قرآن میں آیا ہے رب المشرقین, 2 مشرقوں کا رب. تو بات کیا ہو رہی تھی, اردو زبان میں جو قواعد و ضوابط ہیں ان میں اگرچہ تثنیہ کی ٹرم نہیں, لیکن اردو میں تثنیہ الفاظ موجود ہیں, بولے جاتے ہیں, اور ان لفظوں سے ہر بولنے اور سننے والا 2 کا عدد سمجھ رہا ہوتا ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان میں تثنیہ الفاظ کا استعمال موجود ہے, اگرچہ تثنیہ کی ٹرم گرامر میں اور اس کے قواعد و ضوابط موجود نہیں ہے. تثنیہ کے حوالے سے ایک اور بات, اردو میں کچھ لفظ بولے جاتے ہیں الف نون کے ساتھ. ابھی ہم نے پڑھا تثنیہ کے قاعدے میں کہ تثنیہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف نون لگاتے ہیں یا نون لگاتے ہیں. اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں جو الف نون کے ساتھ بولے جاتے ہیں, ان پر غور کر لیں آپ. مردان حر لفظ بولتے ہیں, مشکل سا لفظ ہے مردان. ایک تو مردان شہر ہے نا ہمارا سرحد کے اندر, تو مردان حر یعنی آزادی کے مرد. یہ فارسی زبان اور پشتو زبان میں جمع کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں الف نون لگایا جاتا ہے. بندگان رب, بندگان, اب بندگان الف نون آ گیا نا, جو تثنیہ کی نشانی ہے, لیکن یہ الف نون فارسی اور پشتو کی ترکیب میں الف نون کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے. ہمارے ہاں طالبان کا لفظ آج کل بہت معروف ہے, اخباروں میں میڈیا کے اوپر یہ لفظ چھایا ہوا ہے طالبان. تو طالبان عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ طالبون کا تثنیہ ہے, طالبون طالبانی اور جم طالبون. لیکن فارسی زبان میں یا پشتو میں طالبان سے مراد زیادہ طالب علم ہے, یہ جمع کا لفظ ہے. تو اردو میں الف نون کے ساتھ آنے والے بہت سارے الفاظ جو جمع کے الفاظ ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جمع کا طریقہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ فارسی یا پشتو زبان میں رائج ہے. عربی زبان میں الف نون تثنیہ کے لیے ہے. عربی زبان کے کچھ تثنیہ الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں جن میں الف نون کی بجائے یا نون کا استعمال ہوتا ہے, جیسے والدین, فریقین, زوجین وغیرہ. حرمین شریفین بھی ہے لفظ, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں کے لیے حرمین شریفین 2 حرمت والی جگہیں, عزت والی جگہیں. اس کے بعد باری آتی ہے جمع کی. جمع کا لفظ اردو میں بچوں کو جب ریاضی کا سبق شروع کروایا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جمع کے سوالات بتائے جاتے ہیں. تو جمع کے معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا. 2 مختلف عددوں اور ہندسوں کو بچہ اکٹھا کر لیتا ہے. مثلا وہ 3 اور 5 کو اکٹھا کر کے رزلٹ نکالتا ہے, یہ 8 ہو گئے. 2 اور 6 کو جمع کیا تو 8 ہو گئے. 3 اور 4 کو جمع کیا تو 7 ہو گئے. تو جمع کے معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا, ملا دینا. اسی جمع سے اردو میں الفاظ مجموعی طور پر مجموعہ, جماعت, جامع, جامعہ, اجتماع, اجتماعی, یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وہ سارے اسی جمع کے لفظ سے بنے ہوئے ہیں. نماز باجماعت پڑھنا, یعنی سارے لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں ایک ساتھ ہی, یہ جماعت کے ساتھ نماز ہے. تو جمع کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا. کتاب کے الفاظ دیکھیں, جمع کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا. گرامر میں ایک ہی طرح کی 2 چیزوں کو, 2 سے زیادہ چیزوں کو یا افراد کو جمع کر لیا جائے تو اسے جمع کہتے ہیں. جو لفظ 2 سے زیادہ افراد, 2 سے زیادہ چیزوں یا جگہوں کا معنی ادا کرے اسے عربی زبان یا دنیا کی دوسری زبانوں میں کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں. عربی میں چونکہ جمع 3 سے شروع ہوتی ہے اس لیے ہم 2 سے زیادہ کہہ رہے ہیں, ورنہ عام زبانوں میں جمع 2 سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو گرامر میں ایک ہی طرح کی 2 سے زیادہ چیزوں یا زیادہ افراد کو جمع کہتے ہیں. یعنی جس لفظ سے پتہ چلے کہ یہ زیادہ افراد کے لیے بولا گیا ہے, زیادہ چیزوں کا معنی دے رہا ہے, اسے کیا کہیں گے؟ جمع کہیں گے. جیسے مرد سے مردوں,
اردو زبان میں عورت سے عورتوں، عورتیں، کتاب سے کتابیں، کتابوں، قلم سے قلمیں، قلموں، گھر سے گھروں۔ عربی زبان میں جمع کی جو جو شکلیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اردو زبان میں موجود ہیں، اس لیے آپ اردو کے تناظر سے عربی جمع پہچاننے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اردو میں جمع کے لیے ایک شکل پائی جاتی ہے لفظوں کے اخیر میں واو اور نون غنہ یا اور نون غنہ، مثلا عورت، عورتیں، عورتوں، کتاب سے کتابیں، کتابوں، قلم سے قلمیں، قلموں، یہ واو غنہ، واو نون غنہ اور یا نون غنہ کے ساتھ جمع بن گئی۔ عربی زبان میں بالکل یہی شکل تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے، نون غنہ کی بجائے اس میں نون نقطے والا آ جائے گا، نون نقطے والا اور نون پر زبر آ جائے گی۔ یہ ایک شکل تو یہ ہو گئی، یعنی اردو میں جمع کی یہ شکل عربی زبان سے لی گئی ہے، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل اردو میں جمع کی وہ الف تا کے ساتھ ہے، جیسے حالات، معاملات، تجربات، مشاہدات، مشکلات، الف تا کے ساتھ، واقعات، حالات، الف تا سے جمع۔ الف تا والی جمع اردو کی یہ بھی عربی زبان سے دی گئی ہے، اور اردو میں نے ابھی بتایا کہ کچھ الفاظ ہیں جن کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ اب احکام لفظ ہے، احکام یہ جمع ہے، اس کے ساتھ الف تا لگا دیتے ہیں تو احکامات کہہ دیتے ہیں، احکامات، احکامات یہ جمع الجمع ہے، اردو میں جمع کی مزید جمع بن گئی ہے۔ تو بہرحال الف تا کے ساتھ اردو میں جمع کا جو فارمولہ پایا جاتا ہے، یہ فارمولہ بھی ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ عربی زبان سے ملا ہے۔ اردو میں تا پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہوگی، عربی زبان میں تا پر کوئی نہ کوئی حرکت یا علامت موجود ہوگی، پیشیں ہوں گی یا ایک پیش ہوگی، زیریں ہوں گی یا ایک زیر ہوگی، ان میں سے کوئی حرکت یا علامت ضرور ہوگی، یہ جمع ہے۔ اب جو پہلی شکل ہے جمع کی واو نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ، یہ جمع مذکر ہے، اور جو الف تا کے ساتھ ہے یہ جمع مؤنث ہے۔ یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، قرآن مجید میں جمع کا جون سا لفظ بھی واو نون اور یا نون کے ساتھ آئے گا وہ جمع مذکر کی ہوگی، اور جمع کا جون سا لفظ الف تا کے ساتھ آئے گا وہ مؤنث کی جمع ہوگی۔ یہ بنیادی باتیں آپ کی مکمل ہو گئی۔ کتاب میں ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں مذکر کی جمع۔ عربی میں مذکر کی جمع بنانے کے لیے اسم کے آخر میں واو نون یعنی نون پر زبر اور یا نون یعنی یا نون پر زبر، یہ اس کا طریقہ ہے، لگا دیتے ہیں۔ جیسے مثالیں آپ دیکھ لیں، مسلمون سے مسلمون یا مسلمین۔ مسلم ایک مسلمان آدمی، مرد، ایک فرما برداری کرنے والا مرد، تو مسلمون مسلمین کے معنی واضح ہو گئے، فرما برداری کرنے والے یا مسلمان زیادہ مرد۔ کافرون سے کافرون کافرین، عالمون سے عالمون عالمین، جاہلون سے جاہلون جاہلین، ٹھیک ہے۔ صابرون سے صابرون صابرین، محسنون سے محسنون اور محسنین، صادقون سے صادقون صادقین، غافلون سے غافلون غافلین، یہ جمع ہو گیا، یہ جمع مذکر ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے یہاں اس جمع کو جاننے سمجھنے کے لیے، قرآن مجید میں تو جمع کے یہ لفظ آپ اچھی طرح جان جائیں گے، جہاں بھی واو نون والا لفظ آ جائے گا نون پر زبر، یا نون والا لفظ آ جائے نون پر زبر، تو آپ کہیں گے یہ جمع ہے اور جمع مذکر ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے چند لفظ رکھ دیے جائیں کہ آپ نے ان کی جمع بنانی ہے، تو پھر ایک بات پر غور کرنا ضروری ہے جمع بنانے سے پہلے۔ یہ فارمولہ واو نون والا ان لفظوں پر اپلائی ہوگا جو اپنے اندر کسی نہ کسی صفت کے معنی رکھتے ہوں گے، صفت یعنی اچھائی یا برائی، خوبی یا خامی بیان کر رہے ہوں گے، تو پھر واو نون والا فارمولہ اپلائی کریں گے۔ آپ نے جتنے لفظ یہاں دیکھے ہیں، مسلم، کافر، عالم، یہ صفت کا معنی دیتے ہیں نا۔ اگر ایسا لفظ آپ کے سامنے آ جائے جو صفت کا معنی نہیں دیتا بلکہ کسی چیز کا نام ہے، جیسے یہ ایک چیز ہے میرے ہاتھ میں، اس کا کیا نام ہے؟ قلم، تو اس کی جمع کے لیے آپ واو نون نہیں لگائیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے قلمون۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک ایک چیز آپ نے پکڑی ہوئی ہے جس سے سبق پڑھ رہے ہیں آپ، کتاب، ٹھیک ہے،
تو کتاب کی جمع آپ کو کہا جائے تو آپ اس کے ساتھ باؤنون لگا دیں، کتابونا کتابینا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ کتاب ایک چیز کا نام ہے، قلم بھی ایک چیز کا نام ہے۔ جن چیزوں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کا نام کیا ہے؟ کرسیون۔ تو آپ کو کہا جائے کرسی کی جمع بنائیں تو آپ باؤنون لگا دیں کرسیون، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ فارمولا باؤنون والا کن اسموں پر اپلائی ہوگا؟ جن میں صفت کے معنی پائے جاتے ہیں، خوبی یا خامی بتانے والے الفاظ ہیں، ان میں جیسے مشرک ان سے مشرکون، کافر ان سے کافرون، ظالم ان سے ظالمون، جاہل ان سے جاہلون، فاسق ان سے فاسقون، قاتل ان سے قاتلون، یہ خامی والے ہیں۔ خوبی والے مسلم ان سے مسلمون، مؤمن ان سے مؤمنون، صابر ان سے صابرون، یہ خوبیوں والے الفاظ ہیں۔ تو یہ سارے صفت کا معنی دینے والے ہیں۔ جو اشیاء کے نام ہیں جیسے کتاب قلم، یا انسانوں میں رجل مرد، امراتن عورت، ان کی جمع کے لیے کیا کریں گے یہ بعد میں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آگے چلیے، مذکر کی جمع کے بعد اگلے صفحے پر 19 نمبر پر مؤنث کی جمع۔ مؤنث کی جمع کیا ہے؟ عربی زبان میں مؤنث کی جمع بنانے کے لیے مؤنث کی علامت گول تا ہٹا کر اس کی جگہ پر الف تا لگا دیں گے آپ۔ جو لفظ پہلے مؤنث ہے اس کی شناخت کے لیے آپ نے 3 علامات پڑھی ہیں۔ مؤنث کی کتنی علامات ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ گول تا اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ تو خاص طور پر جس لفظ کے اخیر میں گول تا آ جائے گی اس کی جمع بنانے کے لیے آپ گول تا اٹھا کے ایک سائڈ پر رکھ دیں اور اس کی جگہ پر آپ الف تا لگا دیں گے، اس کی جگہ پر الف تا لگا دیں گے تو وہ جمع مؤنث بن جائے گی۔ جیسے مسلماتن سے مسلماتن، اگر الف لام ہوگا تو پھر المسلمات، کیونکہ الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آتی۔ مسلماتن سے المسلمات، الف لام لگ گیا۔ نیچے ہے مؤمناتن، اس کی جمع مؤمناتن یا المؤمنات۔ ایسے ہی عالماتن سے عالماتن اور العالمات، کاتباتن سے کاتباتن اور الکاتبات۔ اردو میں کئی لفظ عربی کے جمع کے استعمال ہوتے ہیں الف تا کے ساتھ، جیسے استانی کو معلمہ کہتے ہیں، اردو زبان میں بھی معلمہ کا لفظ رائج ہے۔ تو اگر زیادہ ہوں استانیاں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ معلمات، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں جمع کا یہی طریقہ عربی لفظوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ الف تا پر پیش سنگل حرکت یا ڈبل حرکت، یہ الف لام کی موجودگی اور عدم موجودگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے مذکر اور مؤنث کے علیحدہ علیحدہ الفاظ پڑھے ہیں، تثنیہ اور جمع کے۔ نیچے دیکھیں 3 مذکر اور 3 مؤنث کے الفاظ بالترتیب یوں ہوں گے۔ مذکر مؤنث کے الفاظ آپ نے تثنیہ اور جمع کے ساتھ اکٹھے، پہلے واحد پھر اس سے تثنیہ پھر اس سے جمع، مذکر سے مؤنث لفظ پھر اس کا تثنیہ اور جمع، وہ اس طرح۔ عالمن ایک علم والا، اس کا تثنیہ عالمانی، جمع عالمون یا عالمین۔ عالمن سے مؤنث لفظ عالمتن، اس کا تثنیہ عالمتانی، جمع عالماتن۔ اس کے علاوہ بھی آپ لفظ لے سکتے ہیں، جیسے تائبن توبہ کرنے والا ایک مرد، 2 کے لیے تائبانی، 2 کے لیے تائبانی، زیادہ کے لیے تائبون۔ مؤنث لفظ کیا ہوگا تائبن سے؟ تائبتن، تائبن ایک توبہ کرنے والا مرد، تائبتن توبہ کرنے والی ایک عورت۔ تائبتن سے تثنیہ تائبتانی اور جمع بولیے ذرا تائباتن۔ ایسے ہی سچ بولنے والے مرد کو کیا کہیں گے عربی میں؟ صادقن ایک مرد، 2 کو صادقانی، زیادہ کو صادقون، اور سچ بولنے والی عورت کو صادقتن، قاف کو لمبا نہیں کرنا، صادقاتن نہیں کہنا، صادقتن ایک، 2 کے لیے
صادقتان، زیادہ کے لیے صادقات. ابھی معلم کا لفظ بولا گیا تھا، معلم ایک استاد. دو کے لیے معلمان، زیادہ کے لیے معلمون مؤنون کے ساتھ. تو معلم سے مؤنث لفظ معلمتن ایک استانی. دو کے لیے معلمتان، زیادہ کے لیے معلماتن. واحد تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث، اس کے بنیادی قاعدے آپ اس حد تک جان چکے ہیں کہ باذن اللہ تعالی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ میرے خیال کے مطابق کم از کم ان قاعدوں سے متعلقہ الفاظ 80% پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں انشاءاللہ. 80% کم از کم. یہ میں احتیاطاً 20% چھوڑ رہا ہوں کہ کبھی کسی مسئلے بات کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، ورنہ اس ریشو کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. الف نون تثنیہ کی نشانی، اس الف نون کو یا نون میں بھی تبدیل کیا جاتا ہے، یا نون ہو جائے گا نون کے نیچے سے. پھر جمع مذکر کے لیے با نون اور یا نون، جمع مؤنث کے لیے الف تا. ان تین علامتوں، تین قاعدوں کی روشنی میں ان سے متعلقہ الفاظ قرآن مجید کے تقریباً 80% آپ کی گرفت میں آ گئے ہیں، آپ کو ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو. اس کے بعد تیسری شکل جمع کی یہاں بورڈ پر آپ کے سامنے لکھی جا چکی ہے. جمع کی آخر میں مختلف اور متفرق شکلیں، جن میں جمع کے لیے باء کا استعمال یا الف تا کا استعمال نہیں ہے. ہر لفظ جمع کا دوسری شکل سے مختلف ہے. جیسے وقت کی جمع اوقات، بالکل اسی طرح ملتے جلتے. لفظ کی جمع الفاظ، فوج کی جمع افواج، موت کی جمع اموات. ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح کے اور الفاظ بہت سارے ہو سکتے ہیں جن کو آپ اسی پیٹرن پہ. آگے مسجد کی جمع مساجد اردو میں، ملک کی جمع ممالک، اور اس طرح کے الفاظ. اب مساجد اس پہلی شکل سے بالکل مختلف ہوگی. کتاب کی جمع، کتاب میں کتابوں سے ہٹ کر بھی ایک لفظ ہے کتب، کتب خانہ کتب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی ان کی جمع انبیاء، عالم کی جمع علماء، شہید کی جمع شہداء، شریک کی جمع شرکاء. یہ بھی ایک طریقہ جمع کی شکل ہو گئی. ایسے ہی اردو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں قانون کی جمع قوانین، خاتون کی جمع خواتین. تو جمع کے یہ تمام الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جمع کے یہ سب الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہمارے سبق میں اسے ڈسکس نہیں کیا گیا. جمع کی اس شکل کو عربی گرامر میں جمع مکسر کہتے ہیں. جمع مکسر کہتے ہیں. اس کی کچھ باتیں یا کچھ تفصیلات آئندہ کسی نشست کے اندر بتا دی جائیں گی. جو اولین اور آسان ترین شکلیں تھی جمع کی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی ہیں. یہ خواتین لفظ لکھا ہوا ہے، اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی ہے. وہ لطیفہ، کچھ لطیفے ہوتے ہیں جو وہ نقل در نقل چلے آ رہے ہوتے ہیں، وہ گھسے پٹے، لیکن یہ لطیفہ اس طرح کا نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ، دو بہت بڑے شاعر ادیب بزرگ دونوں فوت ہو گئے ہیں، خالد بزمی مرحوم اور علیم ناصری مرحوم. وہ ایک مشاعرے میں گئے تو مشاعرے میں وہاں کچھ شاعرات بھی شامل ہوا کرتی تھی. اتفاق سے ایک دن موسم ایسا تھا کہ اس مشاعرے میں صرف 2 خاتون شاعرہ جو وہ تشریف لائیں. تو اسٹیج سیکرٹری نے وہاں کہا کہ جی موسم کی خرابی کے باعث بس 2 خواتین ہونی چاہیے، 2 خواتین آئی ہیں. تو علیم صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ خواتین کم از کم 3 تو ہونی چاہیے تھی. تو خالد بزمی صاحب کہنے لگے نہیں جی یہ خواتین ہیں، تثنیہ کا انداز، یہ خواتین ہیں، خواتین نہیں بلکہ خواتین ہیں. تو اس سے آپ تثنیہ اور جمع کا فرق بھی سمجھ جائیں کہ تثنیہ میں یا سے پہلے زبر آتی ہے. عربی زبان میں تثنیہ میں یا سے پہلے زبر آتی ہے اور جمع میں یا سے پہلے زیر آتی ہے. تثنیہ میں یا کے بعد نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، جمع میں یا کے بعد نون کے اوپر زبر ہوتی ہے. تو اب آگے آئیے مشق دیکھیے، آسان سی مشق ایسے مکمل کر لیں. نمبر 1، نیچے دیے ہوئے لفظوں کا عربی میں تثنیہ بنائیے.
اردو لفظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے عربی میں ان کا تسنیہ بنانا ہے. مومن سے مؤمنانی، بالکل ٹھیک ہے. قلم سے قلمانی، مغرب سے مغربانی. آگے ہے مشرک، مشرک سے بولیے نا، آپ تو بالکل ٹھنڈے ہی پڑ گئے ہیں، ابھی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، چھٹی مل ہی جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے، کھل کے بولیے ذرا. مشرک سے کانی، کتاب سے کتابانی، سورت سے سورتانی، کافر سے کافرانی، مشرق سے مشرقانی، آیت سے آیتانی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر خالی جگہ پر کیجئے. واحد الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے تثنیہ اور جمع بنانے ہیں. مدرسن سے مدرس پڑھانے والا، ٹیچر. مدرسن سے تثنیہ بولیے نا، آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ؟ ہاں بولنے، پھر بول نہیں رہے آپ؟ ہاں روزہ تو نہیں رکھا ہوا آج بولنے کا؟ چپ کا روزہ. مدرسن سے مدرسانی، جمع مدرسون. طالباتن سے تثنیہ لفظ، طالباتن سے طالبتانی، با کو لمبا نہیں کرنا، طالبتانی، جمع طالباتن طالباتن. اس کے بعد تائبن، تثنیہ تثنیہ کیا ہوگا؟ تائبانی، جمع تائبون تائبون. آگے نیچے لفظ آخری حافظاتن، یہ تا کے اوپر دو پیشیں کر لیں، کتاب میں تا پر زبر لکھی ہے غلطی سے. حافظاتن، حفظ کرنے والی یا حفاظت کرنے والی. تثنیہ کیا ہوگا؟ حافظتان، اور جمع حافظاتن. قرآن مجید میں آپ تثنیہ اور جمع الفاظ اگر کسی ایک ہی جگہ پر زیادہ تعداد میں دیکھنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے دو حوالے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، دو تین حوالے. 22ویں سپارے کے بالکل پہلے صفحے پر دوسرے رکوع کی ایک آیت ہے، پہلی آیت، اس میں 10 الفاظ مذکر اور مؤنث کے اکٹھے ساتھ ساتھ آئے ہیں. 22واں سپارہ پہلا ہی صفحہ ہے، دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے جس میں شروع کے الفاظ ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. یہ 10 الفاظ ہیں مذکر کے اور 10 مؤنث کے. سورہ توبہ 11واں سپارہ اور اس کی آیت 111 ہی ہے غالباً یا 112 ہے. اس میں التائبون العابدون، 11واں سپارہ سورہ توبہ آیت 111-12. التائبون العابدون الحامدون، 10 لفظ مذکر کے باورون کے ساتھ آپ کو ملیں گے، اور یارون کے ساتھ ایک لفظ ہے. اسی طرح سورہ تحریم ہے 28واں سپارہ، سورہ تحریم 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اس کے شروع کی غالباً چوتھی آیت ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ 6-7 الفاظ مؤنث کے الف تا کے ساتھ اکٹھے بیان کیے ہیں. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. 7 لفظ الف تا کے ساتھ جمع مؤنث کے آئے ہیں. آپ ان مقامات کو دیکھیے گا تاکہ سبق بھی یاد ہو جائے اور لفظوں کی شناخت بھی آپ کو ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ 1-2 سوال ہیں یہاں، شاید آپ اسے خود اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی اس پر عمل کروں اور آپ نے بھی عمل کرنا ہے. ویسے کل جو سبق ہمارا ہوا تھا کچھ اوراد و وظائف کے حوالے سے 4 صورتوں پر مشتمل، اس پر عمل درآمد کی صورتحال کیا ہے؟ جی شروع ہو گیا ہے کام؟ کتنے فیصد؟ الحمدللہ کچھ نے تو 100% شروع کر دی ہے. جی ادھر کیا صورتحال ہے؟ یعنی ان باتیں کرنے میں تو وہ 1 گھنٹہ صرف ہو گیا ہے، لیکن عمل جب بھی کریں گے جس موقع پر وہ 2-4 منٹ کی بات ہے، زیادہ نہیں.
اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں آپ نے. یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ آج ایک اور حدیث آپ کو سنانے والا ہوں, اس پر بھی انشاءاللہ عمل کرنا ہے, تو کم از کم کل والے سبق کا جائزہ تو لے لیں. تاہم اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اسے فی الفور دور کرنے کی کوشش کیجیے. وہ حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو. ہمیشگی یہ انسان کو بہت اونچے مقام پر لے جاتی ہے. کسی بھی کام پر تسلسل, دوام, ہمیشگی, یہ آپ کو بہت اونچا لے جائے گا. کل ایک جگہ پر ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی. وہ کسی ایک علاقے میں پورے ایریے میں جو حبیب بینک کی پورے ایریے کو برانچ کنٹرول کرنے والی تھی, وہ اس کے مینیجر تھے. انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو پورے پاکستان میں حبیب بینک کے مینیجر ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑا انعام پچھلے دنوں ایک لانچ کیا ہے. جو پچھلے کم از کم 20 سال سے مسلسل حبیب بینک میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں, انہوں نے اس میں پیسے جمع کروائے ہیں یا نہیں کروائے, مزید تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, انہوں نے حبیب بینک کے ساتھ ہی 20 سال گزار دیے ہیں اور کسی بینک کی طرف وہ نہیں گئے. ان کے لیے ایک خصوصی انہوں نے ایک سہولت اس کے اندر رکھی ہے. ان کی چیک بک کا رنگ بالکل الگ ہے, گارڈ پورے ٹرین کر دیے ہیں کہ وہ شخص جو 20 سال سے کم از کم حبیب بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے, وہ چیک بک لے کے جو ہی بینک کے گیٹ پر پہنچے گا, گارڈ کو وہ چیک بک دکھائے گا, وہ باہر لائنوں میں نہیں لگے گا. چیک کیش کروانے کے لیے, بل جمع کروانے کے لیے, پیسے جمع کروانے کے لیے کسی قطار کے اندر نہیں, وہ سیدھا مینیجر کے دفتر میں جائے گا اور وہاں اس کو چائے پلائی جائے گی, پانی پلایا جائے گا, اور اس کے وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو جناب اس کا چیک جو ہے وہ کاٹ کے پیسے لا کر دیے جائیں گے, یا اس کی رقم اس سے لے کے وہاں جمع کروا کے سلپ دے دی جائے گی. یہ حبیب بینک کے مینیجر نے یہ اعزاز, کہتے ہیں وہاں ہمارے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے جی میرا تو آپ کے پاس جو ہے وہ تقریباً 10 کروڑ روپے جمع ہے, تو یہ اعزاز مجھے کیوں نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا یہ کروڑوں کی بات نہیں ہے, بات رابطے کی اور تسلسل کی ہے. تو آپ نے اندازہ کیا کہ تسلسل دنیا کے ہاں بھی بڑا پسندیدہ ہے, دنیا کے لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں دنیا داری کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو تسلسل پسند نہیں آتا ہوگا. میری اس تسلسل والی حدیث سنانے سے مراد اور غرض و غایت یہ ہے کہ آپ کی حاضری کلاس کے اندر تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے. جسمانی حاضری تو آپ جیسے خود حاضر ہیں, تو ذہنی حاضری بھی ہونی چاہیے. تو غیر حاضری سے آپ حتی الامکان گریز کریں. اگر ہم سب تہیہ کر لیں کہ اس 1.5 گھنٹے پر ہم نے دنیا کی کسی ضرورت کو غالب نہیں آنے دینا, اور ہوگا اللہ کی توفیق سے, اللہ کی عطا سے میں بات کہہ رہا ہوں, تو اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے, تو انشاءاللہ العزیز اس تسلسل و دوام کا ہمیں بہت زیادہ نفع ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں جو تسلسل نہیں رکھیں گے. جی دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ کل پرسوں میں نے 1-2 حدیثیں آپ کے گوش گزار کر دی تھیں کہ طالب علم تو آپ بن ہی گئے ہیں. ہوئی تھی بات, یاد ہے؟ ہیں طالب علم کے نہیں؟ طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی عمر کی شرط اور قید نہیں لگائی کہ اتنی عمر والا طالب علم ہے, اس سے زیادہ والا ہو یا کم ہو تو وہ طالب علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انتہائی ادھیڑ عمر بوڑھے صحابہ بھی آتے تھے. ایک صحابی کا واقعہ سنن ترمذی میں آتا ہے, وہ کہنے لگے اللہ کے رسول بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور احکام شریعت روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, تو میرا بڑھاپا ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہے, تو کوئی علاج بتا دیجئے. علاج, اب دیکھیں یہ بوڑھا بھی طالب علم بن کر آ گیا ہے. رسول اللہ کے پاس ان کا چل کر آنا, اپنا مسئلہ پیش کرنا, یہ طالب علم ہے کہ نہیں ہے؟ نا طالب علم, تو بوڑھے بھی طالب علم تھے. آپ نے پھر اس کا علاج بتا دیا. اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت سے ذکر اللہ کیا کرو, تمہاری زبان ذکر اللہ سے کبھی عاجز نہ آئے, کمزور نہ پڑے, خشک نہ ہو, مسلسل اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر تمہاری اس بڑھاپے کی کمزوری کا علاج ہے, تمہیں انرجی ملے گی. وہ کہتے ہیں ایک دوست نے بتایا کہ امریکہ میں 40 سال کے بعد کچھ ایسے ٹیبلٹس ہیں جو ہر فرد, ہر مرد, ہر عورت کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ
اب جسم میں قدرتی اور طبی طور پر کچھ کمزوریاں واقع ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب ان کا علاج یہ ٹیبلٹس لینا ہے، انسان توانا اور تندرست رہے گا۔ تو شریعت نے بڑھاپے کا علاج کیا متعین کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ جب انسان تھک جائے، عاجز آ جائے، تو ذکر اللہ سے وہ انرجی حاصل کرے اور قوت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہے۔ تو آپ طالب علم ہیں، بات میں یہ کر رہا تھا، تو طالب علم بن کر آپ نے یہ پورا وقت گزارنا ہے اور پھر زندگی بھر اپنے اندر طالب علم بن کر رہنے کی خو کر لینی ہے، یہ اس کی جستجو اپنے اندر پیدا کر لینی ہے۔ سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، جانتے رہیں، معلومات حاصل کرتے رہیں، اہل علم کے پاس حاضر ہوتے رہیں، اپنی علمی پیاس کا ان کے سامنے اظہار کرتے رہیں، یہ ایک تسلسل کے ساتھ۔ کیوں؟ طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فی سبیل اللہ قرار پاتا ہے، یاد ہے نا حدیث، وہ دنیا کے راستوں پر نہیں چلتا بلکہ جنت کے راستوں پر چلتا ہے۔ اور اس سے پروٹوکول کیا ملتا ہے؟ فرشتے پر پھیلاتے ہیں اس کے راستے میں، اس کے ادب و احترام کے اندر، اس کے وقار کے لیے۔ تو کیا خیال ہے یہ پروٹوکول ساری عمر ملتا رہنا چاہیے؟ پھر کمر ہمت باندھ کر رکھیں، سست نہ پڑیں، خود طالب علم بنے رہیں اور مزید لوگوں کو جنت کے اس راستے پر لگاتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے، وہ چونکہ سبق میں مشرقین مغربین کے لفظ آئے تھے، تو رب المشرقین و رب المغربین کے معنی کیا ہیں؟ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب۔ مشرق اور مغرب یہ ایک پورا کنارہ ہے، دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، تو اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ ایک مشرق ہو گیا اور آدھا حصہ دوسرا مشرق ہو گیا۔ ایسے ہی مغرب، آدھا حصہ جو شمال کی طرف ہے وہ ایک مغرب ہو گیا اور جو آدھا جنوب کی طرف ہے وہ دوسرا مغرب ہو گیا، یہ معنی ہے اس کا۔ وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔